جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لائبریریز اور آج ہمارے ساتھ ایک معروف شخصیت پروفیسر منظر صاحب ہیں جو ایز اے پروفیسر گورنمنٹ کالج فتح پور میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ آج وائس آف لائبریریز کے اسپیشل گیسٹ ہیں۔ ہم ان سے التماس کرتے ہیں کہ وہ لائبریری کے حوالے سے پاکستان میں لائبریری کے مسائل، لائبریری ایجوکیشن کے مسائل، پروفیشنل میں جو مسائل ہیں ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہم ان سے اس پلیٹ فارم سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار اور پاکستان میں لائبریری پروفیشنل کی پوری طرح سے ترجمانی کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔ جی پروفیسر صاحب، آپ اپنا تعارف ذرا کروا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ ناچیز منظر عباس زین، گریجویٹڈ فرام پنجاب یونیورسٹی لاہور، اور حال ہی میں 2015 میں لیکچررشپ کی جو سلیکشن ہوئی ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے، الحمدللہ سیکنڈ ٹاپر پنجاب، لیکچرر لائبریری سائنس۔ اور اس سے پہلے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد لیا کیمپس میں لائبریرین شپ کے فرائض سر انجام دے چکا ہوں۔ ایف سی کالج یونیورسٹی لاہور میں لائبریرین کے فرائض سر انجام دے چکا ہوں۔ سپیریئر کالج ٹوبہ ٹیک سنگھ اور اے ایم ڈی سی لاہور میں بھی جو ہے وہ میں اپنے ایز اے لائبریرین اپنے فرائض سر انجام دے چکا ہوں۔ موجودہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج فتح پور میں ایز اے لیکچرر لائبریری سائنس سرو کر رہا ہوں ہیومینٹی کو۔ تھینک یو سو مچ۔ جی منظر صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتب خانے جو ہوتے ہیں وہ پورے معاشرے کی تہذیبی، ثقافتی، تعلیمی، معاشرتی تہذیب اس کا وہ تاثر دیتے ہیں، وہ اس کے عکاس ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے۔ تو پاکستان میں آپ کتب خانوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بختیار صاحب، بہت اچھا سوال آپ کا ہے، اور اس میں نے کافی حد تک اپنی آبزرویشنز، میرے ایکسپیرینس ہیں، کافی اسٹڈی ہے۔ تو اس تناظر میں میرا جو فرسٹ آف آل جو میری آبزرویشن ہے یا اسٹڈی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک یا قوم کی ترقی کا دار و مدار اس کے کتب خانوں پر ہوتا ہے۔ کہ جس بھی اگر قوم کی آپ سویلائزڈ نیشن کو اگر آپ دیکھیں تو سویلائزڈ نیشن کا انحصار ہمیشہ اس کی لائبریریز پر ہوتا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ جس ملک کی لائبریریز آباد ہوں تو ترقی کا تناسب وہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو بر صغیر میں جیسے جو ہے وہ، میں چونکہ کھل کر بات کرنا چاہوں گا اور کھل کر ہی بات کروں گا کہ ہمیں جو ہے وہ بر صغیر میں جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور انہوں نے ہمارے بر صغیر پر ایک قبضہ کیا، ہمارے مسلمانوں پر، ہمارے ایجوکیشن سسٹم پر۔ اس وقت ہماری لائبریریز بہت زیادہ آباد تھیں، بہت زیادہ اس میں ریڈرز تھے، اور جیسے ہی انہوں نے قبضہ کیا، قابض ہوئے، تو انہوں نے اپنا سسٹم یہاں پر لانے کی کوشش کی، اپنا سسٹم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو تب ہی سے جو ہے وہ ایک بگاڑ آیا ہے، اور انہوں نے ہمیں ہمارا جو ایک شرازہ تھا وہ بکھیر کے رکھ دیا، اور اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ایک خاص قسم کا پیٹرن دے دیا، ایک خاص قسم کا سلیبس دے دیا کہ یہ جو قوم ہے یہ ترقی کی طرف نہ ہی آئے تو بہتر ہے۔ یعنی انہوں نے اپنا برطانوی سسٹم جو امتحانی سسٹم ہے اس میں 65% مارکس تھے، اور ہمیں انہوں نے 33% مارکس پر پاسنگ مارکس جو ہے وہ دیے ہیں کہ آپ کے 33% مارکس پاسنگ مارکس ہیں، اور جبکہ ہمارے 65۔ یعنی اگر ہم یہ 65 یہاں کرتے ہیں تو یہ قوم اتنی جو ہے وہ ذہین ہے، اتنی لائق اور فائق قوم ہے کہ یہ ہم سے بھی آگے نکل جائے۔ تو اب یہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 1915 میں ایسا ڈان ڈکنسن امریکہ سے آئے اور آ کر جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں انہوں نے آ کر فرائض سر انجام دیے، اس کے بعد کافی حد تک ایک کورس شروع ہوا لائبریرین شپ کا، پھر آہستہ آہستہ ہم آزادی کی طرف آئیں۔ تو اس کے بعد کوئی، میں کہتا ہوں کہ پاکستان نے تعلیم پر بہت زیادہ توجہ بھی دی، اس وقت کو
کتب خانے بھی بنے, ڈائریکٹوریٹ آف لائبریریز بھی بنی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا حکومت کا جو یہاں پر تھا نا توجہ, وہ لائبریریز کی طرف نہیں ہوئی. کتاب کی طرف توجہ کسی نے بھی نہیں دی, اور لائبریریز پر کوئی توجہ پاکستان حکومت کی طرف نہیں ہے. ایون آپ دیکھ لیں ایجوکیشن سیکٹر میں ہی کوئی خاص اصطلاحات نہیں ہیں. ایک پرانا جو ہے وہ سسٹم, فرسودہ نظام تعلیم چلا آ رہا ہے, جس کو ہم فالو کر رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ آگے نہ بڑھ سکیں. تو اس میں میرا جو اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو ریفریش کریں, ہم اپنے سلیبس کو ریفریش کریں, ہم نئی نئی اصطلاحات لے کر آئیں. ہم بچوں کو اور اسکول لیول پر, کالج لیول پر اور یونیورسٹی لیول پر ہم نے بچوں کو عادات مطالعہ کی طرف خود لے کر آنا ہے. عادات مطالعہ کی طرف خود ہم لے کر آئیں گے تو تب ہی جو ہے وہ ہمارا ایک بچہ کتاب کی طرف راغب ہوگا, کتاب کی طرف آئے گا, ایکسٹرا وہ جتنا بھی نالج ہے وہ کتاب سے لے گا. اب ہم نے ان کو ایک خاص قسم کا پیٹرن دے دیا ہے, خاص قسم کے ہم نے نوٹس ان کو اویلیبل کر دیے ہیں. اس وجہ سے جو ہے وہ ہمارا جو بچہ ہے, ہماری جو قوم ہے, ہم اوورآل جو ہے وہ بہت کتاب سے دور جا رہے ہیں اور دور چلے جائیں گے. اگر ہماری حکومت نے اس پر, اگر آپ دیکھیں نا کہ 55,000 اسکول ہیں پرائمری سیکنڈری لیول پر, مڈل لیول پر 55,000 اسکول جن کی لائبریریز بند پڑی ہیں, جن کی لائبریریز بند ہیں. وہاں پر کوئی انتظام نہیں ہے بچوں کے لیے, بچوں کے لیے کوئی لائبریری آر کا انتظام نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ لائبریری کا رکھا جائے تاکہ اس میں بچے جائیں اور وہاں پر پڑھیں اور اپنی پسندیدہ چیزیں پڑھیں. لیکن اس طرح کا کوئی انتظام جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو کالجز کا سسٹم آپ دیکھ لیں تو 20 سال سے لائبریرین کی اسامی نہیں آئی. کالجز کی لائبریریز بالکل ویران ہو چکی ہیں, اور اس میں جتنا بھی میٹیریل آ رہا ہے وہ ایک خاص قسم کا آ رہا ہے. جو بھی پرنسپل آتا ہے وہ اپنی من پسند کتابیں لے آتا ہے, اس کو بھر دیتا ہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی میکانزم نہیں ہے کہ اس میکانزم کے مطابق بکس لے کر آئی جائیں, اور نہ کوئی پڑھانے والا ہے اس سبجیکٹ کو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنے ملک کا جو ہے وہ سسٹم اتنا خراب ہے کہ ہمارا تعلیم پر کوئی فوکس نہیں ہے, اور ہیلتھ پر بھی ہمارا کوئی فوکس نہیں ہے. تعلیم پر اگر ہمارا فوکس ہوتا تو آج ہماری لائبریریز بھی آباد ہوتی اور اس میں باقاعدہ ایک ریڈنگ کا سسٹم موجود ہوتا. ہاں, یونیورسٹیوں کا میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یونیورسٹیز کی لائبریریز آباد ہیں, چونکہ وہ اٹانومس باڈی ہیں, وہاں پہ وائس چانسلرز کام کر رہے ہیں, وہاں پر ایک اچھا کام ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ جی بڑا اچھا منظر صاحب آپ نے ایک منظر کشی کی ہے پاکستان کے حالات کی. جی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان میں 55,000 جو ہے وہ اسکول ہیں, اور ان میں جی انفارچونیٹلی کوئی بھی لائبریرین موجود نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان کے اندر اتنے اسکولس کے اندر لائبریری سائنس کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. کالج لیول میں وہ آپشنل سبجیکٹ پہ آتا ہے, اسی طرح آگے چلے جائیں بی اے میں وہ بھی آپشنل سبجیکٹ پہ. تو کیا جیسے اب باقی سبجیکٹ لازمی ہوتے ہیں اسکول لیولز کے اندر, کیا آپ نہیں دیکھتے کہ پاکستان میں جو 55,000 اسکول ہیں, کتاب کی ہیبٹ کریٹ کرنے کے لیے یا مطالعہ کا شوق پیدا کرنے کے لیے ان 55,000 اسکول کے اندر لائبریری سائنس کی تعلیم کو بنیادی تعلیم قرار دیا جائے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لائبریری ایک بنیادی سبجیکٹ ہے. لائبریری ایک بنیادی سبجیکٹ ہے, یہ ایک میجر ٹرم ہے اور مائنر ٹرمز ساری اس کے انڈر آ جاتی ہیں. یعنی لائبریری ایک ادارہ ہے, لائبریری ایک انسٹیٹیوشن ہے جہاں پر تمام قسم کی بکس جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہیں, تمام قسم کی بکس اویلیبل ہوتی ہیں. اور ایک بچہ جو ہے وہ ایک رٹا رٹایا سبق تو وہ سیکھ لیتا ہے, وہ نمبر تو حاصل کر لیتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ نالج اپنے مائنڈ میں وہ کنسیو نہیں کر سکتا. یعنی وہ ایک جو ڈیٹا انفارمیشن اور نالج اور وزڈم کا جو ہم پڑھتے ہیں نا, تو وہ وزڈم اس میں کبھی بھی نہیں آ سکتا.
وہ وزڈم لانے کے لیے ہمیں گراس روٹ لیول پر ہمیں لائبریریز کو جو ہے وہ فروغ دینا ہوگا، لائبریریز کھولنا ہوگی بچوں کے لیے، جو ہے وہ لائبریریز جو ہے وہ ان کا انتظام کتابوں کا کرنا ہوگا. کیونکہ بختیار صاحب آپ دیکھیں نا کہ ایک بچہ یونیورسٹی میں جا کر جب کتاب دیکھتا ہے نا تو وہ کتاب اس کو اچھی نہیں لگتی. وہ کتاب اس کو اچھی اس لیے نہیں لگتی کہ اس کی پہلے عادت ہی نہیں ہوتی. وہ کالج میں بھی اس نے لائبریری نہیں گیا، وہ اسکول میں بھی لائبریری میں نہیں گیا، چونکہ وہ ایک، اب آپ دیکھ لیں کہ ایک بیج کی مثال ہے کہ آپ ایک بیج بوتے ہیں، آپ اس کو پانی دیتے ہیں، پانی دینے کے بعد وہ پروان چڑھتا ہے، پروان چڑھنے کے بعد پروان جیسے ہی وہ چڑھتا ہے تو وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، تناور درخت بننے کے بعد وہ پھل آور ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جب ہم ڈائریکٹلی یونیورسٹی جا کر بکس کھولتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹ اس کا فیملیئر بکس سے فیملیئر نہیں ہوتا. اس کے فیملیئر نہ ہونے کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے کورس کی کتابوں سے فرصت ہی نہیں ملتی. اس کو کورس کی کتابوں، ہم نے اس کو رٹا باز بنا دیا ہے، ہم نے اس کو راٹ میتھڈ کے ذریعے ہم نے اس کو مارکس تو لینا سکھا دیے ہیں، لیکن ہم نے اس کو نالج کی طرف، علم کی طرف، روشنی کی طرف، نور کی طرف ہم اس کو نہیں لے کر آئے. یعنی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہمارا ایک بچہ جو ہے وہ مارکس لینے کے ساتھ ساتھ اس کو نالج بھی ہونا چاہیے، وہ اس کو یاد بھی ہونا چاہیے. ایک بچہ ایک سیمسٹر میں آتا ہے اور دوسرے سیمسٹر میں وہ جب جاتا ہے تو پہلے سیمسٹر والی اس کو ساری باتیں بھول چکی ہوتی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے تعلیمی سسٹم میں راٹ میتھڈ کی طرف تو جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نالج کی طرف نہیں جا رہے. جو مغربی اقوام ہے وہ زیادہ تر نالج کی طرف جا رہی ہیں، ان کی لائبریریز آباد ہیں، ان کی لیبارٹریز آباد ہیں، جس کی وجہ سے وہ کامیابی کی طرف جا رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر 55,000 اسکولوں میں یہ لائبریریز اوپن کر دی جائیں اور یہاں پر ایک لائبریرین کو جو ہے وہ باقاعدہ اپوائنٹ کیا جائے جو 1 گھنٹہ جو ہے وہ لائبریری میں آنے والے بچوں کو عادات مطالعہ سکھائے، پریزنٹیشن سکھائے، بچوں کو سٹوری بکس دے جس سے وہ پڑھیں اور ان میں پڑھنے کی عادات جو ہے وہ ڈیولپ ہوں، تبھی وہ بچہ جو ہے وہ آگے ملک و قوم کی خدمت جو ہے وہ اچھے انداز سے کر سکتا جی منظر صاحب، اچھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اگر بازار کا رخ کرتے ہیں تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی ہمیں. اگر ہم پارکوں کا رخ کریں تو وہاں پہ بھی بے تحاشا رش ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اسی طرح شاپنگ مال کے اوپر چلے جائیں تو بے تحاشا رش ہوتا ہے ہمارے پاس. اگر اس سے بدقسمتی اور بھی ایک دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے شیشوں میں برقی کمکموں کے اندر کی جو ہے وہ جوتیاں سجی ہوئی پڑی ہوتی ہیں. شوز اور کپڑوں کی دکان پہ یا شاپنگ مالز کے اوپر آپ دیکھیں تو وہاں پہ اے سی چل رہے ہوتے ہیں. لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر کتابیں جو ہیں وہ فٹ پاتھ کا حصہ بنی ہوتی ہیں. وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھی زمانے کی گرد اڑا رہی ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو دنیا کی سب سے کہتے ہیں مظلوم ترین وہ اپنے آپ کو تصور کر رہی ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے کہ بینگ اے قوم ہمیں اپنی سوچ بدلنی چاہیے یا کہ ہم ہر کام اپنی حکومت کے اوپر ڈالتے رہے کہ ہمیں حکومت یہ کر کے دے یا حکومت یہ کر کے دے؟ انڈیویجولی ہمارا اس کے اوپر کیا کردار ہونا چاہیے؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. جب میں پنجاب یونیورسٹی میں 4تھ سیمسٹر میں تھا تو تب ہماری میڈم تھی، میڈم نوشین فاطمہ صاحبہ. تو انہوں نے ایک یعنی سروے ہمیں کیس اسٹڈی بتائی اور ایک سروے بتایا کہ جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ 85% پاکستانی ابھی تک لائبریریز میں گئے بھی نہیں، یعنی اور جو 15% گئے ہیں ان میں سے کچھ 10% نے صرف وزٹ کیا ہے اور 5% نے لائبریری سے استفادہ کیا ہے. تو بختیار صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ ہم تو اب اتنے جو ہے وہ ہمارے پاس اتنا انفراسٹرکچر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس اتنا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ ہم اٹ سیلف اپنے محلے گلی میں لائبریری بنائیں اور وہاں پہ ہم بچوں کو یا بڑوں کو یا اس طرح کا کوئی اسٹڈی سینٹر جو ہے وہ بنا چاہیے. یہ انوائرمنٹ پورا کریٹ کیا جاتا ہے، یہ انوائرمنٹ پورا کریٹ کیا جاتا ہے، یہ ایک پوری سوچ ہوتی ہے جو ایک پریویل کرتی ہے پوری سوسائٹی.
یہ ایک پورے کیٹاگوریکل پروسیس ہوتا ہے. کیٹاگوریکل پروسیس جب آپ کا پریزیڈنٹ، جب آپ کا پرائم منسٹر، جب آپ کے سارے وفاقی وزیر، آپ کے صوبائی وزیر، آپ کے ایم پی ایز، آپ کے ایم این ایز جو ہے وہ سویلائزڈ اور پڑھے لکھے ہوتے ہیں، آٹومیٹکلی وہ کتاب کو پسند کرتے ہیں، وہ کتاب کو، نالج کو پسند کرتے ہیں، تو وہ اپنے ڈسٹرکٹ پر، اپنی تحصیل لیول پر بھی لائبریریز کو کنسٹرکٹ کرواتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لائبریریز میں جانا ہے، وہاں پہ ممبر شپ حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ میں بار بار اسی طرف آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو میرا یہی ہے بار بار انالیسس جو میں کر چکا ہوں کہ جب آپ انٹرسٹ لیتے ہیں، جب آپ انٹرسٹ لیتے ہیں تو تب ہی ہوتا ہے نا. اب جیسے ای لائبریریز پنجاب کا ایک بہت اچھا جو ہے وہ اقدام ہے. ڈاکٹر عمر سیف آئی ٹی یونیورسٹی، ڈاکٹر رمضان صاحب کا اس میں میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ بہت اچھا جو ہے وہ انتظام کیا. اور شہباز شریف صاحب نے اس پر بہت اچھا انیشیٹو لیا تھا کہ پورے ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ ایک ای لائبریری کا انتظام کیا گیا. اب دیکھیں ای لائبریری میں لوگ جا رہے ہیں، اب لائبریری کنسٹرکٹ ہو گئی ہے، لائبریرین وہاں پر آ گیا ہے، تو لوگ وہاں پر جا رہے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر صاحب وہاں پر جاتے ہیں، ڈپٹی کمشنر وہاں پر جاتے ہیں، ججز وہاں پر انفارمیشن لینے کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اب وہاں پر تو یہ چیز ہو گئی، لیکن جیسے اگر آپ سکولوں میں یا کالجز میں آپ لے کر آ جائیں گے تو وہاں پہ بھی سسٹم شروع ہو جائے گا الٹیمیٹلی سسٹم. اب آپ دیکھیں، یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی لائبریرین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک کلرک بھی چلا سکتا ہے. بھائی ان کو یہ نہیں پتا کہ لائبریرین کا اور کام ہے، لیکچرر کا اور کام ہے، کلرک کا اور کام ہے. لائبریرین کے پروفیشنل کام ہے جو وہاں پہ وہ سر انجام دیتا ہے، کہ جیسے پوری ٹیچنگ فیکلٹی کو کوئی پریزنٹیشن سکھانا یا کوئی سافٹ ویئر سکھانا، یہ لائبریرین کا کام ہے. پروفیشنل کام لائبریرین کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب پاکستان ہے یا پنجاب گورنمنٹ ہے، بھائی جی یہ بجٹ کو بچاتے ہیں، یہ بجٹ کو بچاتے ہیں. فائنانس ڈپارٹمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کام ہمارا فری ہو جائے، لائبریرین کو ہم بھرتی ہی نہ کریں تو بہتر ہے، یہ ہمارا خواہ مخواہ کا خرچہ ہے. کیوں کہ تعلیم پر فوکس نہیں ہے، ایجوکیشن پر فوکس نہیں ہے، لائبریریز پر فوکس نہیں ہے. آپ کا بچہ ٹک ٹاک، انسٹاگرام، گوگل ادھر ادھر تو جا رہا ہے، لیکن لائبریری بھائی اس کو انوائرمنٹ آپ پرووائڈ کریں گے تو وہ آئے گا نا. اب دیکھیں آپ کی جتنی بھی سوسائٹیز بن رہی ہیں، اس میں ایک لائبریری کا مشروط ہونا ضروری ہے. یعنی وہ مشروط ہے کہ اگر ایک سوسائٹی قیام میں آئے گی، ہاؤسنگ سوسائٹی، تو اس میں ایک لائبریری ہونی چاہیے. تو اب دیکھیں کہ جن جن سوسائٹیوں میں لائبریریز موجود ہیں، وہاں کی سوسائٹی کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں، وہاں سے لائبریری سے استفادہ کرتے ہیں. اور میں نے تو بارہا مرتبہ لوگوں سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یار ایسا کوئی کونا خطرہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہم جائیں اور وہاں پر کچھ پڑھیں، جہاں پر ہمیں ایک چائے کا کپ ملے، ہمیں اخبار ملے، ہمیں کوئی بک ملے تاکہ ہم پڑھیں. اب دیکھیں پبلک لائبریری ہے، تو پبلک لائبریری کم از کم جو ہے وہ 60 سے 70 لاکھ 1 کروڑ تک اس کا بجٹ ہے. اب ایک عام آدمی تو اس کو افورڈ نہیں کر سکتا نا. یہ گورنمنٹ کے پاس اچھے خاصے فنڈ ہوتے ہیں، اس کا کوئی باقاعدہ میکنزم ہونا چاہیے، اس کو فنکشنل کرنا چاہیے تو لوگ اس کے قریب آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ لوگ دور چلے گئے ہیں، دور انسان اسی کی طرف جاتا ہے نا کہ جب کوئی آپشن ہی نہ ہو. جب ہمارے پاس آپشن نہیں ہوگا، اب لائبریری کالج کی لائبریری ہے، وہاں پہ اسٹوڈنٹ جاتا ہے. تو اچھا میں نے جب ادھر فتح پور میں جوائن کیا ہے نا کالج میں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی اسٹوڈنٹ تو لائبریری میں آتا ہی نہیں ہے، آپ وہاں پر کیا کریں گے. تو میں نے ایک سرکولیشن سٹیٹسٹک مینٹین کیا اور میں نے کہا کہ ہم نے یوزیج سٹیٹسٹکس نکالنا ہے کہ کیا آیا واقعی لائبریری میں اسٹوڈنٹ آتا ہے یا نہیں آتا. تو میں نے ایک رجسٹر مینٹین کیا جس میں ہم نے ایف اے، بی اے، ایف ایس سی، آئی سی ایس کے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ ہم نے انرول کیا اور ان کے باقاعدہ نام لکھے، کلاس، رول نمبر، اور یقین مانے ڈیلی بیسس پر 200 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ وزٹ کر رہا تھا
اور 100 اسٹوڈنٹ کتابوں کو دیکھ رہا تھا اور ڈیلی کے 50 سے 60 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کتابیں ایشو کروا رہے تھے وہاں پہ، الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو سر کائنڈلی یہ ہے کہ ہم بالکل ہی ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لائبریری میں جا رہا ہے. اگر ہم اس میں کوئی جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کریں فیسلٹیز، ہم اس کو فیسلٹیز پرووائڈ کریں تو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، ہمارا ٹیچر ہے، وہ جائے گا. یعنی اب اس طرح ہوتا ہے کہ کالجز میں اکثر بجٹ آ جاتا ہے اور اس میں پرنسپل صاحبان یا اکثر جو ہے وہ اوپر سے کوئی آتا ہے کہ یہ بکس ہیں، یہ آپ بس ہم نے آپ کو لسٹ دے دی ہے، اس کو آپ پرچیز کر. تو بات یہ ہے کہ کالج میں تو جب ایک میٹنگ ہوتی ہے، ایک پرنسپل سارے پروفیسر صاحبان آتے ہیں، اس میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، اپنی وہ ساری تجاویز دیتے ہیں. تجاویز دینے کے بعد وہ سارا ایک پروسیس ہوتا ہے، پھر ایک وہ اپنی لسٹیں کتابوں کی دیتے ہیں، پھر وہ اپروو ہوتا ہے، پھر وہ ہم لے کر آتے ہیں یا ہم منگواتے ہیں بکس، پھر وہ ان کی نیڈ کے مطابق کتابیں آتی ہیں. تو پھر وہ سارا ایک پروسیس اچھا بھی ہوتا ہے. لیکن جب نیڈ کے مطابق کتابیں نہیں آتی تو وہ پروفیسر بھی نہیں جاتے لائبریری میں، نہ پھر وہ اسٹوڈنٹ جاتے ہیں. اسٹوڈنٹ اگر جاتا ہے تو وہ شاعری کی کتابیں پڑھتا ہے، عشق مشوقی کی کتابیں وہ اکثر جو ہے وہ اس میں لے لیتا ہے اور وہ پڑھتا ہے. وہ کہتا ہے بس ہم نے اس طرح کی کتابیں پڑھی. تو یہ مسئلہ ہے. یعنی آپ اگر آپ کا تعلیم کا بجٹ ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ تعلیم کا بجٹ دیں. تعلیم کا بجٹ آپ دے رہے ہیں تو پھر لائبریریز کا بجٹ دیں، وہاں پہ لائبریرینز پروفیشنل ہائر کریں. اور جب آپ انوائرمنٹ دیں گے تو اسٹوڈنٹ تو انتظار میں بیٹھا ہے. اسٹوڈنٹ اب بھی آپ کا ٹیچر ہے، آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ اب بھی انتظار میں بیٹھا ہے کہ کوئی مسیحا آئے اور میرا یہ کام کرے اور کتابیں مجھے پرووائڈ کرے. میں تو پڑھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. اب میرے پاس وہ یوزیج اسٹیٹسٹکس موجود ہے جو کہ میں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور جب بھی میرے پاس کوئی ثبوت کے لیے آئے گا تو میں اس کو سامنے دوں گا کہ یہ میرا اسٹیٹسٹکس ہے اور میرے اتنے اسٹوڈنٹ ڈیلی بیسس پر میری لائبریری کو وزٹ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ رش ہے، شادی ہال میں رش ہے، پارکس میں رش ہے، شاپنگ مالز میں رش ہے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا کتاب کی پبلیکیشن کم ہو گئی ہے؟ نہیں، کتاب کی پبلیکیشن ہرگز کم نہیں ہوئی. کتاب کی پبلیکیشن بلکہ زیادہ ہو رہی ہے. لیکن ہم نے صرف یہ ہے کہ ہم نے کوئی میکانزم سیٹ کرنا ہے، ہم نے کوئی ڈائریکشنز دینی ہے جس ڈائریکشنز کے تحت یہ سسٹم دوبارہ ایک دفعہ جاگ اٹھے اور اس سسٹم کو چلانے کے لیے کوئی ہو. اس سسٹم کو ہم بھی چلا رہے ہیں. ہم اپنے تئیں بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ لائبریری میں آئے، ہم ان کو لے کے آ رہے ہیں. میں اکثر جو ہے وہ لائبریریز اپنی میری جو لائبریری ہے میں اس میں فنکشنز جو ہے وہ کراتا ہوں. اقبال ڈے ہے، قائد اعظم ڈے ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ، اور ہم نے جو ہے وہ ایک بک اورینٹیشن کا بھی ہم نے انتظام کیا ہوا ہے کہ ہر پروفیسر جو ہے وہ ایک بک ایشو کروائے گا اور ایک ہفتے کے بعد وہ کتاب پڑھ کر اس کا ریویو دے گا. اس طرح اسٹوڈنٹ، ہم اپنے طور پہ بہت اچھا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ دیکھ لینا کہ یہاں پر ایک ہوتا ہے اور 2 11 ہوتے ہیں. یہ آپ آواز بہت آپ کی اچھی ہے، یہ آپ آواز اٹھائیں. میری حکام بالا سے یہ جو ہے وہ درخواست ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے یہ ہے کہ وہ خود تو ایچ کالج سے پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، خود لندن سے پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور خدارہ ہمارے پنجاب کا یا پورا پاکستان کی بھی لائبریریز کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ان کو بھی آپ دیکھیں، خصوصاً سکولز کالجز کی جو لائبریریز ہیں، اور ہر ڈسٹرکٹ اور ہر تحصیل لیول پر، ہر یونین کونسل اور میونسپل لیول پر جو لائبریریز بنائی گئی تھی ان کو دوبارہ ایکٹیو کیا جائے تاکہ لوگ وہاں پر جائیں اور علم سے استفادہ کر سکیں. جی منظر صاحب، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی اور بڑے پورے پروف کے ساتھ کی ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ آپ نے بات کی ہے. لیکن سر جی جی آپ صرف ایک لائبریری یا ایک کالج کو کر رہے ہیں، اسپیسیفک کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اتنا رش ہے. لیکن میں پاکستان کے، پنجاب کے یا اپنی ڈویژن کے کالجز کو جانتا ہوں، وہاں پہ تو لائبریریاں ویران پڑی ہیں، بلکہ لاک لگے ہوئے ہیں ان کو. اگر پبلک لائبریری کی بات کریں تو عوام کا رجحان کتب خانوں کی طرف بالکل کم ہو گیا ہے. نوجوان نسل جو ہے وہ صرف اور صرف اینڈرائڈ موبائل کے اوپر فیس بک، یوٹیوب یا جیسے آپ انسٹاگرام وغیرہ یا اور جو سوشل میڈیا ہے
उनको ज़्यादा यूज़ करना वो पसंद करते हैं, टाइम ज़्यादा अपना स्पेंड उनके ऊपर करते हैं। अच्छा, इसी के साथ अगर हम बात करें कि लाइब्रेरी की तरफ या किताब के मुताले के फ़रोग़ के लिए अगर क्या किसका मेन किरदार होता है? क्या पेरेंट्स बुनियादी तौर पे अपने बच्चों को बच्चों को जी जी जी, बच्चों को अगर वारलैन का क्या किरदार नहीं है कि वो बच्चों को ग्रेड के ऊपर तो लेके जा रहे हैं, वो रीडिंग हैबिट के ऊपर भी लेके आए। क्या टीचर के लिए ये लाजमी नहीं है, एक प्रोफेसर के लिए या स्कूल टीचर के लिए, कि वो अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ पास होने के लिए नहीं, बल्कि उनको एक अच्छा आइडियल इंफॉर्मेटिव इंसान बनाने के लिए भी वो लाइब्रेरी की तरफ लेके जाए? ये तो नहीं है कि एक टीचर के हाथ में तो मोबाइल फोन हो और उसके स्टूडेंट्स उसको फॉलो ना करें। अगर क्या आप इस नजरिए को मानते हैं कि अगर टीचर खुद किताब हाथ में लेके पढ़ेगा और स्टूडेंट्स को गाइड करेगा तो वो ज्यादा उसकी तरफ रुझान रखेंगे, और पेरेंट्स क्या उनके ऊपर बुनियादी ये फर्ज नहीं बनता कि वो अपने बच्चों को किताब की तरफ राग़िब करें? जी जी बख्तियार साहब, यहाँ पर एक बात ये है कि अगर हम पाकिस्तान के यकसा निज़ाम तालीम पर गौर करें ना, यकसा निज़ाम तालीम पाकिस्तान में नहीं है। आपका मदारिस का जो स्टूडेंट है वो कुछ और पढ़ रहे हैं, आपका एलीट क्लास और पढ़ रही है, आपके जो है वो प्राइमरी स्कूल के बच्चे और पढ़ रहे हैं सिलेबस, ठीक है, आपके एलजीएस के और पढ़ रहे हैं लाहौर ग्रामर स्कूल, ठीक है, अमेरिकन लेफ्टिव के और जो है वो स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस, ठीक है। तो यहाँ पर एक तबकाती निज़ाम पैदा हो चुका है, यहाँ पर एक तबकाती निज़ाम पैदा हो चुका है जो हमें एक नेशन, एक कौम बनने नहीं दे रहा। हमारी अजान आ रही है। जी, तो बात मैं ये कर रहा था सर कि आप मुझे बार बार ये कह रहे हैं कि जो है वो एक टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट को लाइब्रेरी की तरफ लेकर जाए, पेरेंट्स को चाहिए कि वो लाइब्रेरी की तरफ लेकर जाए। तो बात यहाँ पे फिर मैं एक छोटा सा आपको वाक़या सुनाता हूँ कि हमारी मैडम गई हैं अमेरिका में ना। अमेरिका में जब गई हैं तो वहाँ पर वो अपनी खालाजाद के पास बैठी थी, तो खालाजाद की जो एक छोटी सी बेटी थी 3 साल की, वो उसको तैयार कर रही थी। तो वो उसने कहा कि अब इसके स्कूल का टाइम तो नहीं है, अब आप इसको क्यों तैयार कर रही हैं? तो उस खालाजाद ने जवाब दिया कि जी इसकी लाइब्रेरी जाने का टाइम हो गया है, ठीक है। यानी वहाँ पर हुकूमत ने एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है कि मोबाइल लाइब्रेरीज का सेटअप है, जो है वो मोबाइल लाइब्रेरी आती है, बच्चों को लाइब्रेरी में ले जाना है, यानी एक सिस्टम डेवलप है ना, ठीक है। वहाँ का निसाब यकसा है, वहाँ का करिकुलम यकसा है, जबकि हमारा जो है वो एक सिस्टम है जहाँ पे हमारे मदारिस के स्टूडेंट कोई और सिलेबस पढ़ रहे हैं, वो भी तो हमारा तालिब इल्म है ना, ठीक है। हमारा स्कूलों का सिलेबस और है, हमारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का सिलेबस चल रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सिलेबस चल रहा है, ठीक है। हमारा इसमें वफाकुल मदारस का सिलेबस जो है वो चल रहा है, स्कूलों में कोई और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का सिलेबस चल रहा है। यानी आप ये देख लें कि आपने अगर एक नेशन को, बेशक टच मोबाइल जो है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि टच मोबाइल भी तो एक ई लाइब्रेरी का ही निज़ाम है ना। टच मोबाइल में भी तो इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन अगर टच मोबाइल से ली जा रही है या ई लाइब्रेरी से ली जा रही है तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है, वो भी इंफॉर्मेशन है जो कि वहाँ से ली जा रही है। लेकिन आपने ये देखना है कि आज अगर आप अपना यकसा निज़ाम तालीम पाकिस्तान में ले आते हैं, आपका सारा जो सिस्टम है
اب ایک اسکول کا بچہ ہے وہ 20 روپے فیس دے رہا ہے اور لاہور گرامر اسکول کا 18,000 روپے پر منتھ دے رہا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ جب ایک بچہ یہ پرائمری سے پڑھ کر آگے ہائی میں جائے گا، ہائی سے کالج جائے گا، کالج سے ایک سرکاری یونیورسٹی میں جائے گا اور وہاں سے ایکس ہو کر آئے گا اور ایک لمز یونیورسٹی سے ایکس ہو کر آئے گا، تو اس میں آٹومیٹکلی جو ہے ایک ڈفرنس آ جائے گا. آپ اس کو کبھی بھی اپنے ایک کامیاب قوم یا ایک سویلائز قوم کی طرف نہیں لے کے جا سکتے جب تک آپ اپنے کالجز کا، اپنی یونیورسٹیوں کا اپنا یکساں نظام تعلیم کریں گے. یکساں نظام تعلیم کریں گے اور اس میں اپنا سلیبس جو ہے وہ آپ کا ایک ہوگا، تمام اداروں میں پڑھایا جانے والا سلیبس آپ کا ایک ہوگا. پھر اس میں بکس جو ہے وہ نئے سرے سے لائی جائیں گی. آپ بکس کی طرف آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ موبائل پر پابندی بھی تو لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر پیمرا چاہے یا پی ٹی اے چاہے تو یہ کر سکتی ہے کہ 18 سال کے بعد جو ہے وہ بچہ موبائل استعمال کر سکتا ہے، یا کوئی اس کا لائسنس ہو یا اس کا کوئی سرٹیفکیٹ ہو تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن ادھر بھی آپ کمپنیوں سے آپ بہت زیادہ فائنانس کلیکٹ کر رہے ہیں، بجٹ کلیکٹ کر رہے ہیں، ادھر سے بھی آپ پیسہ لے رہے ہیں، تو اس طرح آپ نہیں کر سکتے. آپ کو کوئی ایس او پیز ڈیسائیڈ کرنے ہوں گے، آپ کو کوئی تعلیم کی طرف فوکس کرنا ہوگا، ایس او پیز ڈیسائیڈ کرنے ہوں گے، لائبریریز کو آباد کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو تبھی یہ کوئی سسٹم جا کر بنے گا نا، تب اسٹوڈنٹ بھی جو ہے وہ لائبریری میں آئے گا، لائبریری سے جو ہے وہ پڑھے گا، استفادہ کرے گا. اچھا، تو منظر صاحب بڑی اچھی گفتگو ماشاءاللہ آپ کی ہے، تو بڑا محظوظ ہو رہے ہیں آپ کی باتوں سے، بڑے اچھی لگ رہی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ایک اور چیز آپ کی طرف اس سے بارے میں پوچھنا، آپ کی رائے لینی ہے کہ باقی جو پروفیشنلز ہیں ان میں ایسوسیشنز جو ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. ڈاکٹر ایسوسیشنز ہے، لائرز کے ایسوسیشنز ہے، یا کسی اور بھی محکمے میں اگر دیکھ لیں آپ، تو کیا پاکستان میں جو لائبریری سائنس کے ایسوسیشن ہیں جیسے پی ایل اے ہے، کلسا ہے، کلسا وغیرہ ہے، تو ان کا کردار آپ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ کس حد تک انہوں نے ابھی تک اپنے وہ ٹارگٹ جو اچیو کرنے چاہیے تھے وہ اچیو نہیں کیے؟ میرے مطابق تو ان کا کردار ابھی تک زیرو لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے وہ یہ ایک پاکستان پنجاب کالج لائبریرین ایسوسیشن ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے 97 میں کوئی بھرتیاں آئیں لائبریرینس کی نا، 16ویں گریڈ کی، تو تب انہوں نے جو ہے وہ ایک احتجاج کر دیا اور انہوں نے اسٹے لے لیا اور اسٹے لے کر کہا کہ جی ہمیں 17واں گریڈ دیا جائے. اب بات یہ ہے کہ اگر اس وقت یہ 16واں گریڈ بھی لے لیتے، آج ہماری لائبریریز تو آباد ہوتی نا، ان میں کافی حد تک جو ہے وہ بکس بھی ہوتی ہیں اور اچھی بکس ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں پروفیشنل. اب آپ دیکھ لیں 20 سال سے پبلک سروس کمیشن میں لائبریرین کی کوئی بھرتی نہیں ہوئی. یعنی یہ اس سٹے کا ہمیں اتنا نقصان ہوا ہے کہ آج 600-700 جو سیٹ ہے وہ کالج میں پڑی ہوئی ہے، ہماری اپنی نااہلی کی وجہ سے پڑی ہوئی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ ایف سی کالج کی میڈم ہے، میڈم بشرا الماس، ان کا بہت بڑا کردار ہے کہ انہوں نے سروس سٹرکچر تو کم از کم لے کر دیا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے سروس سٹرکچر لے کر دیا ہے، انہوں نے 17 لے کر دیا ہے، لیکن یہ 17 بعد میں بھی مل جانا تھا اگر آپ اس وقت 97 میں یہ بھرتیاں ہونے دیتے، اسٹے نہ لیتے. اب ایز کمپیئر ٹو جو فزیکل ایجوکیشن کے ڈی پی تھے وہ بھی 16ویں میں آتے تھے، آج ان کو 17 مل گیا. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اسٹے تو نہیں لیا نا، ان کے سارے لیکچررز آ رہے ہیں، ان کی اچھی خاصی جو ہے وہ کالجز میں تعداد ہے، لیکن آپ اپنی تعداد لے کے دیکھ لیں کہ ہمارے اسٹے نے ہمیں کتنا نقصان پہنچایا ہے. اور باقی جو پاکستان لائبریری ایسوسیشن ہے وہ پہلے تو بنی تھی، ان کے جو ہے وہ صدر، چیئرمین وغیرہ سب کچھ بنی، اس میں سٹارٹ میں کام بھی ہوا تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ سارے لوگ صرف جو ہے وہ ایک فوٹو سیشن کروا سکتے ہیں، یہ کھانے اچھے کھا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ لائبریریز کے لیے کوئی کام جو ہے وہ ان کا میرے خیال میں ابھی تک کوئی بھی کام نہیں. ٹھیک ہے، ایون ہم جو لیکچرر سلیکٹ ہوئے ہیں تو ہمیں کسی نے بھی کوئی ایک یعنی ہمیں بلا کر نہیں کہا گیا کہ آپ وہ واحد یعنی بچے ہیں ہمارے، ملک و قوم کی خدمت آپ کر رہے ہیں، آپ اس پروفیشن میں پہلے لیکچرر ہیں جو سلیکٹ ہوئے ہیں. یعنی ہمیں کسی نے کوئی ایک اپریسیشن کا ورڈ بھی نہیں دیا.
تو یہ سارے اپنی اپنی سیٹوں پر جو ہے وہ براجمان بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنی سیٹوں کو بچانے کے چکر میں ہے، ان کو کوئی بھی جو ہے وہ ایسوسیشن کا خیال نہیں ہے، اور میں خود بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم خود بھی کام نہیں کر رہے، یعنی ہم میں خود میں یونین نہیں ہے، ہم میں یونین نہیں ہے۔ آج اگر ہماری یونین سٹرانگ ہوتی ہے، آج اگر ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ہمارا اجلاس ہوتا ہے، منتھلی ہوتا ہے، 6 مہینے کے بعد ہوتا ہے، اور کوئی پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن ہو، صرف کھانا وانا نہ ہو، میوزیکل نائٹس نہ ہو، ٹھیک ہے، ہم کھانا کھا لیتے ہیں، میوزیکل نائٹس بھی ہو جاتی ہیں، لیکن کام کی بات کچھ بھی نہیں۔ ہاں، ریسرچ میں ہمارا کام ہو رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں ہمارے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ کے سارے اچھے اچھے لوگ ریسرچ پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے جو ہے وہ سوسائٹی ایسوسیشن سوئی پڑی ہے کہ وہ جائیں نا سیکٹری کے پاس، فائنانس سیکٹری کے پاس جائیں، ایچ ای ڈی کے سیکٹری کے پاس جائیں، وزیر اعلیٰ کے پاس جائیں، اور کہیں کہ ہمارا یہ حق ہے، ہمارا یہ حق ہمیں دیں، ہمارا یہ حق ہمیں دیں، ہم اس حق سے کافی عرصے سے محروم ہیں، اور ہماری لائبریریز اور ہمارے کالجز ویران ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے کوئی بھی نہیں اٹھتا، ٹھیک ہے، تو تو آج مرزا صاحب میں نے ذرا اس سے آپ کی یہ بھی رائے لینی ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ وہ مؤثر ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو کیا ہم اپنے اس مسائل کو یا لائبریری کے مسائل کو یا لائبریرین کے حوالے سے جو پرابلمز ہیں ان کو سوشل میڈیا پہ لا کے جو باب اختیار ہیں یا اقدار کے لوگ ہیں ان تک نہیں پہنچا سکتے، یا ہمارے جو نہیں بھائی، پروفیشنل نہیں، میں بالکل اس سے ایگری نہیں کروں گا۔ سوشل میڈیا از جسٹ اے سورس آف فن اینڈ انٹرٹینمنٹ اینڈ پالیٹکس، صرف اور صرف یہاں پر ایک گھناؤنی قسم کی پالیٹکس کی جاتی ہے، کھیل کھیلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ سوشل میڈیا پر فن کر سکتے ہیں، فن دیکھ سکتے ہیں، ادروائز اس پر آپ جو کچھ بھی کریں گے، ایسے ٹچ کی جو انگلی ہوتی ہے نا، ہم اس کو ایسے اوپر لے جاتے ہیں، وہ اوپر چلی جاتی ہے، لیکن جو ہمارا اہم ٹاپک ہوتا ہے وہ وہیں پر رہ جاتا ہے۔ یہ بات فیس ٹو فیس ہونی چاہیے، کوئی آن دا ٹیبل جو ہے وہ ٹاک ہونی چاہیے، اور باقاعدہ کوئی ریٹن پروف میں کوئی باتیں ہونی چاہیے، اور پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اس سر کے یہ جو لیے ہمیں ٹیبل ٹاک کی بات آپ کر رہے ہیں کہ ایک ٹاک ہونی چاہیے، تو وہ کہاں پہ ہوگی؟ کوئی پلیٹ فارم تو ہوگا نا، اگر پلیٹ فارم اگر آپ لیتے ہیں تو وہ بھی سوشل میڈیا ہی وہ ملتا ہے، ادروائز یا اسمبلی ہے، اسمبلی میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو ایم این اے ہیں، ایم پی اے، پارلیمنٹرین جتنے بھی ہیں ان میں سے کسی کے پاس لائف ٹائم ممبرشپ ہے کسی لائبریری کی؟ میرا تو خیال ہے کہ اگر ہم سبھی کی دیکھیں تو کسی کی بھی لائف ٹائم ممبرشپ نہیں ملے گی کسی بھی لائبریری کی، تو کون آواز اٹھائے گا، کون پلیٹ فارم مہیا کرے گا؟ یہ کام بختیار صاحب ہمارا اپنا ہے، یہ کام ہمارا اپنا ہے، ہمارے بڑوں کا کام ہے، ہم تو اس میں سپورٹ ہی کر سکتے ہیں نا، ہم موسٹ جونیئرز ہیں، ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہماری آواز کو حکام بالا تک پہنچانے کے لیے بھی تو کسی نہ کسی کا ساتھ چاہیے نا۔ جو ہمارے مثال کے طور پر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے، ڈپارٹمنٹ جہاں جہاں پہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں، جہاں سے ہماری یہ پروڈکشن نکلتی ہے، فوکس کریں میری بات کو، کہ جہاں جہاں سے ہماری پروڈکشن نکلتی ہے، کراچی یونیورسٹی ہے، پنجاب یونیورسٹی ہے، سرگودا یونیورسٹی ہے، سرحد یونیورسٹی ہے، اسلامیہ یونیورسٹی ہے، یہ ساری یونیورسٹیاں جتنے اس کے ہیڈز ہیں، ان کو ایک میٹنگ کرنی چاہیے، ان کو جو ہے وہ سیریس ایکشن اس کے بارے میں لینا چاہیے، ہم ان کا جو ہے وہ بھرپور ساتھ دیں گے اس معاملے میں، یہ میٹنگز کنڈکٹ کریں، یہ جو ہے وہ کوئی چیز اس کا زیادہ سے زیادہ اخباروں میں لکھیں، ٹھیک ہے، اخبار سیاستدان جو ہے وہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ موبائل کو وہ اتنا کوئی زیادہ فوکس نہیں کرتے، کیونکہ کچھ ہیلتھ رسک کی وجہ سے بھی موبائل یوز نہیں کرتے نا، ٹھیک ہے، اچھا تو یہ موجودہ وزیر تعلیم ہے یا منسٹر فار ہائر ایجوکیشن ہے، منسٹر فار ہائر ایجوکیشن ہے، جیسے راجہ یاسر ہمایوں صاحب ہے، راجہ یاسر ہمایوں صاحب ہے، یا وزیر تعلیم جو ہے وہ مراد راز صاحب ہیں، وزیر تعلیم جو سکولز کے ہیں وہ مراد راز صاحب ہیں، اور اس طرح ایڈیشنل سیکٹری ہائر ایجوکیشن ہے، یہ سیکٹری ہائر ایجوکیشن ہے، ان کے ساتھ ملیں، یا ایچ ای سی کے چیئرمین سے آپ ملیں، یہ وہ بندے ہیں
جو آپ کی آواز کو وزیر اعلیٰ تک لے کے جائیں گے. وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پھر اپنی جو ہے وہ ساری سفارشات فائنانس ڈویژن کو دے گا. فائنانس ڈپارٹمنٹ پھر جو ہے وہ اس کو اپروو کرے گا. پھر وہ ساری ایک سمری بن کے پھر پی پی ایس سی کے پاس پھر جابز آتی ہیں. پھر وہ سارا سلسلہ ایک ہوتا ہے. اب یہ بات جابز کی طرف آ گئی ہے. میں جابز کی طرف نہیں آ رہا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنے بھی آپ کے ڈپارٹمنٹس میں ہیڈز بیٹھے ہیں, آپ کے ڈپارٹمنٹل ہیڈز جو ایسوسی ایشن کا حصہ ہیں, ان کو اس کے بارے میں جو ہے وہ الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی ایکشن جو ہے وہ لینا پڑے گا. ہم ان کے سبارڈینیٹ کے طور پہ کام کر سکتے ہیں, ہم فرنٹ فٹ پہ آ کے کام نہیں کر سکتے, کیونکہ ابھی ہمارا اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. ہم جونیئرز ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے ان کے ساتھ ہی رہ کر کام کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کو الٹیمیٹلی باہر آنا ہوگا ہمارے حق کے لیے. ادروائز یہ لائبریریز ختم ہونے کی طرف جا رہی ہیں, اور یہ ہماری لائبریریز ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی اور ان کو تالے لگ جائیں گے. آج تو کچھ نہ کچھ کلرکس چلا رہے ہیں, لیکن کل کو یہ بھی نہ رہیں گے تو یہ جو ہے وہ تباہی کے دہانے کی طرف چلی جائے گی. جب تالے ہوں گے اور پھر وہاں پر جو ہے وہ صرف میں تو کہتا ہوں کہ بس جن بھوت کا بسیرا تو ہو سکتا ہے, ادروائز کوئی اسٹوڈنٹ اس میں جو ہے وہ نہیں جائے گا. منظر ویسے بھی صاحب آپ کا نا آپ کا سسٹم جو ہے نا, آپ سسٹم کو کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کی کالجز ہے یا آپ کے اسکولز ہیں 3-3 4-4 مہینے بند پڑے رہتے ہیں گرمیوں کی وجہ سے نا. فیسلٹیز نہیں ہے نا اس میں, ٹھیک ہے. اب ایک کالج کی بات اگر آپ کریں تو کالج جا کر کھلتے ہیں اگست سپٹمبر میں, جبکہ مارچ میں اگزام ختم ہو جاتے ہیں. 3-4 مہینے میں اکیڈمیز اپنا سب کچھ پڑھا دیتی ہیں. اکیڈمیز اپنا سب کچھ پڑھانے کے بعد جب اسٹوڈنٹ کالج میں جاتا ہے تو وہ کالج کو صرف ایک انجوائے کے لیے تو جاتا ہے, صرف حاضری لگوانے جاتا ہے, باقی وہاں پر وہ کوئی کام کرنے نہیں جاتا. وہ صرف یہی کہتا ہے کہ بس میں نے یہاں پر داخلہ لینا ہے, پڑھنا میں نے اکیڈمی میں ہے. آپ اپنا سیشن ذرا شروع کر دیں نا مارچ 21 سے 22 سے, 1 اپریل سے فل فلیج آپ کا سیشن شروع ہو جائے, سارے پروفیسر پڑھانا شروع کر دیں. آپ جو ہے وہ گرمیوں میں بے شک ٹائم کم رکھ لیں, اے سی پرووائڈ کریں, آپ فیسلٹیز دیں, ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹیز دیں. اسٹوڈنٹ آئے گا, اسٹوڈنٹ آپ کے پاس پڑھے گا, پروفیسر بھی پڑھائے گا. جب پروفیسر کو آپ خود ٹائم دے رہے ہیں کہ آپ 3 مہینے 4 کی جی چھٹی ماریں, ٹھیک ہے, اور ہم بھی چھٹی مارتے ہیں, آپ بھی چھٹی ماریں, آپ نے چھٹی پر تو خود لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پھر یہ قوم کیسے سدھرے گی آپ مجھے خود بتائیں. منظر صاحب اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. کہتے ہیں نا اپنے حصے کی ہم تو شمع جلا رہے ہیں, اب جس کا جی جی باقی جو لوگ ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ اپنے اپنے طور پر آواز اٹھائیں, اپنے اپنے طور پر جہاں پہ کسی کی کوشش ہو سکتی ہے, کسی کا اگر کسی بڑے سے کوئی لنک ہے, کوئی رابطہ ہے, تو وہ اس سے بات کر سکتا ہے, اس سے کہے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے, اس کو آپ ہائی لائٹ کریں. تو بہرحال منظر صاحب ٹائم بڑا شارٹ ہے, آپ نے بڑی اچھی اور خوبصورت باتیں کی ہیں. امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ آپ کی باتیں بڑی دل لبائی ہوں گی, اور میں امید کرتا ہوں کہ جزاک اللہ. آپ ہمیں آگے بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے. جب بھی ہم آپ کو اپنے اس پلیٹ فارم پہ بلائیں آپ ضرور تشریف لائیے گا. اور سر جاتے جاتے ہوئے اپنی اچھی اچھی باتوں کے ساتھ وائس آف لائبریریز کے لیے کوئی پیغام, کوئی میسیج دینا چاہتے ہوں؟ میں تو ایک ہی پیغام ہے کہ جو ہے وہ وائس آف لائبریریز ایک انتہائی اچھا پلیٹ فارم ہے لائبریریز کے مسائل کو اوور کم کرنے کے لیے, لائبریریز کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان کو حل کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. بہت ہی اچھا یہ آپ کام کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ہوں اور اس آواز کو ہم ساتھ لے کر جائیں گے, حکام بالا تک خود ہم لے کر جائیں گے تاکہ وہ ہماری بات کو سنیں اور اس پر عمل بھی کریں. اور ایک جو ہے وہ تھامس بارتھولین ہے, اس کی ایک مشہور کوٹ ہے جو کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ گاڈ از سائلنٹ وداؤٹ بکس, کہ خدا بھی جو ہے وہ خاموش ہے کتابوں کے بغیر, ٹھیک ہے. کہ اگر قرآن پاک ایک اس کی ریئل اگزامپل ہے کہ اگر قرآن پاک نہ آتا تو ہمیں جو ہے وہ خدا کا پتہ نہیں چلنا تھا کہ خدا بھی ہے, رسول بھی ہے, ائمہ بھی ہیں, ہمارے صحابہ کرام کی کیا تعلیمات ہیں. تو یہ جو ہے وہ کتابیں ہی ہیں, یہ علم ہی ہے, یہ نالج ہی ہے جس کی بدولت آج ہم جو ہے وہ سب ترقی کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ خدارا اپنی لائبریریز کو بچائیے, اپنی قوم کو بچائیے, اپنی کتابوں کی حفاظت کیجیے. تھینک یو سو مچ.
जी सर, शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। हमने जी वॉइस ऑफ जी जी लाइब्रेरीज़ के लिए वॉइस ऑफ लाइब्रेरीज़ के तौर पे अपना किरदार अदा कर दिया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाकी जी देखने वालों से इंशाल्लाह। भी उम्मीद है कि वो भी इसी तरह अपना-अपना हिस्सा ज़रूर डालें, अपने हिस्से की शम्मा ज़रूर जलाएँ। सबके लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।